بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فری ہٹ، میں ہوں آصف خان، اور بات ہم کریں گے آج یونس خان کے بدلتے انٹرویوز پر، بدلتے بیانات پر۔ بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یونس خان نے جو بھی کہا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا پاکستان کرکٹ پہ، کیونکہ ایک تو بہت پرانی بات ہے، ایک تو اس میں تو بہت ہی پرانی بات ہے جس پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ 2009 کے 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 وقت کا واقعہ ہے کہ یونس خان کے خلاف بغاوت ہو گئی، تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی کپتان کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، 1982 میں جاوید میاں کے خلاف بغاوت ہوئی، 1980s میں، ارلی 80s میں۔ اس کے بعد 1983 میں وسیم اکرم کے خلاف بغاوت ہو گئی، تو دونوں نے کپتانی چھوڑ دی۔ تو یہ کوئی ایسی اچھوتی بات بھی نہیں ہے جو پاکستان کرکٹ میں پہلے نہ ہوئی ہے۔ تو یونس خان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بغاوت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکے پسند نہیں کرتے آپ کو، لڑکے آپ کو پسند نہیں کرتے تو ویسے ہی آپ کو چھوڑ دینی چاہیے کپتانی، اور یہی آپ نے بعد میں بھی کیا۔ اب یہ کہنا کہ ایک اشارہ دیا، وسیم بدامی صاحب کا انٹرویو تھا ARY نیوز پر، اس میں اشارہ دیا گیا کہ شاہد افریدی اس کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ خیر یونس نے تو اس کو کھل کے نہیں مانا، لیکن شاہد افریدی اگر ماسٹر مائنڈ تھے تو اس میں کیا بری بات تھی؟ بھائی ہر آدمی کپتانی چاہتا ہے یقیناً، جب پاکستان ٹیم میں کھیل رہا ہوتا ہے تو ماسٹر مائنڈ ہونا ایک اور بات ہے۔ ماسٹر مائنڈ کے ساتھ اگر شاہد افریدی ماسٹر مائنڈ تھے تو ان کے ساتھ بہت سارے لڑکوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی اور یونس کے خلاف ہوئے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ شاہد افریدی کے ساتھ پوری ٹیم کی حمایت تھی۔ تو یونس خان کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا رویہ ایسا تھا جو قابل برداشت نہیں تھا اس وقت کے لڑکوں کے لیے۔ اور وہاں سے آگے چلیں تو عمر اکمل کا بھی نام آیا کہ عمر اکمل نے قرآن پاک ان کے پاس دینے آئے تھے، اور لیکن پھر جو یونس نے بات کی نا عمر کے بارے میں، وہ انتہائی نامناسب بات کی انہوں نے کہ آپ دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ آپ جج نہیں ہیں کہنے والے کہ انہوں نے قرآن پاک مانگا تھا آپ سے تو اس لیے ہو رہا ہے۔ نو، یہ آپ کا کام نہیں ہے، اس میں آپ تھوڑا آگے چلے گئے تو یونس صاحب تھوڑا سا تحمل سے رہیے۔ کہ مجھے پتہ ہے اس وقت وہ تو ہوتا یہ تھا کہ ٹیم نماز پڑھتی تھی اور اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی ایک آیت کا ترجمہ ہوتا تھا، اس کو آپ کو پتہ ہے، آپ نے ایک اس وقت کے ینگ لڑکے پر ایک عجیب سی بات کر دی۔ خیر چلیں کوئی بات نہیں۔ تو یہ بغاوت کا قصہ تو یہیں ختم ہو جانا چاہیے کہ بغاوت پاکستان کرکٹ میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے جاوید میاں کے خلاف ہوئی ارلی 80s میں، اور اس کے بعد وسیم اکرم جیسے جیت کپتان کے خلاف ہوئی۔ دونوں ہی بہت ہی بڑے پلیئر تھے، پاکستان کی بیٹنگ اور بولنگ کا پلرز اگر کہا جائے تو کوئی اس میں مبالغہ رائے نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب جو تازہ واقعہ حسن علی کا واقعہ بیچ میں ایک آیا، حسن علی سے اگر آپ حسن علی کے لیول پہ جا کے بات کر رہے ہیں تو پھر تو یونس صاحب میں کیا کہوں آپ سے، ایک تو آپ بیٹنگ کوچ ہیں، آپ بولنگ کے معاملے میں جا رہے تھے اور حسن علی کو آپ نے کچھ ایڈوائز کیا، مجھے نہیں پتہ کس کے کہنے پر، سنا تو یہ ہے کہ ٹرینر کے کہنے پر کیا تھا۔ تو حسن علی نے جو بھی اس کا جواب دیا، حسن علی واز پرابلی اس کو حق ہے اس بات کا کہ وہ جس طرح سے بھی بات کرے، کیونکہ وہ آج کا سٹار ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اس کی بھی یہ ایگو اس کی بھی ہو سکتی ہے، اور موجودہ سٹار کی ایگو سابق سٹار سے بڑی ہوتی ہے ہمیشہ، تو یہ بھی خیال رکھیں۔ تیسری بات یہ کہ یونس خان صاحب کا یہ کہنا کہ مجھے ذاکر خان کا نام تو نہیں لیا انہوں نے، لیکن اشارے ذاکر صاحب کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم نے 21 تاریخ کو جانا ہے یا 20 تاریخ کو جانا ہے انگلینڈ، تو آپ کو ببل جوائن کرنا ہوگا۔ تو یونس خان نے کہا کہ میرا دانتوں کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، میں ایک دن لیٹ آؤں گا۔ تو وہاں سے PCB کے افسر نے کہا کہ آپ کو نہیں یاد کہ ہم نے حفیظ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حفیظ کے ساتھ کیا کیا تھا یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا بھائی۔ حفیظ کے ساتھ انہوں نے بائی لا جو تھا نا اس وقت کا، بلکہ اب کا کووڈ سچویشن ہے یہ، کووڈ سچویشن ہے یہ، تو آپ ذرا اپنے خول سے باہر آ جائیے۔ اور جب آپ کوپریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، جب آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو ایوائڈ بائی سم لاز۔ تو آپ کا افسر اگر آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، افسر، میں پھر کہہ رہا ہوں افسر، یہ نہیں کہ میں یونس خان ہوں، نو سر، ایسا نہیں ہوتا۔ کارپوریٹ اسٹرکچر میں آپ کو ایک ہیرارکی فالو کرنی پڑتی ہے۔ اگر جو بھی ہے ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہے وہ آپ کا باس ہے،
اس وقت وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے کریں تو اس طرح سے کریں. اور کووڈ رولز آپ کے گھر میں نہیں بنتے کہ میں یونس خان ہوں. میں کا تو چکر ہے ہی نہیں سر. میں تو آپ بھول جائیں. آپ کی میچ چلے گی پیچھے. 17 ٹیسٹ میچ آپ نے کھیل لیے, وہ چلے گی پیچھے. 22 رنز آپ نے بنا لیے, یا جتنے بھی رن بنا لیے وہ چلے گی پیچھے. جب آپ کو کرکٹ کی ایڈمنسٹریشن میں آنا ہے تو ایڈمنسٹریٹر کی بات سننی ہوگی. یہ نہیں کہ میں یونس خان میں تو رپورٹ کروں گا وسیم خان کو, میں تو رپورٹ کروں گا احسان مانی کو. کیوں بھائی؟ آپ کو رپورٹ کرنی چاہیے اپنے امیڈیٹ باس کو. آپ کا امیڈیٹ باس میرے خیال سے تو مصباح الحق ہے اگر ہیرارکی میں دیکھیں تو. اس پہ بات کرنا فضول ہے کہ میں حفیظ نہیں ہوں, میں یونس خان ہوں. کیوں بھائی؟ یہ تو عجیب بات کر دیا آپ نے. تو یہ جو ہیرارکی ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی, اس کو فالو کیا جانا چاہیے ہر صورت ہر حال. اور جو بھی کووڈ پروٹوکولز ہیں اس میں آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے اس ٹائم کو آپ نے لاہور میں ہونا ہے, اس ٹائم کو آپ نے کہیں اور ہونا ہے, اس ٹائم کو 2 دن کا 3 دن کا کوارنٹین ہوگا. تو یہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اتنے اچھے طرح سے رولز کو فالو نہیں کر رہے تو پھر آپ کی ویسی بھی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو بتایا مجھے نہیں بتایا گیا, مجھے نہیں. بھائی آپ پوچھ لیں. یو آر پارٹ آف این آرگنائزیشن. آپ ایک بیٹنگ کوچ ہیں ایک آرگنائزیشن کے. آپ پوچھ لیں کہ بھائی میں ٹریٹمنٹ کرانے جا رہا ہوں مجھے بتا دیں کہ میں یہ ٹریٹمنٹ لے سکتا ہوں, اتنا دن کا اس کا ٹریٹمنٹ ہے. تو آپ نے کسی پی سی بی افسر سے بات کی تھی اس سلسلے میں؟ تو دس از یور رسپانسبلٹی ایز ویل. دس از مور آف رسپانسبلٹی آن یور شولڈر, میں سمجھتا ہوں. تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں چلیں گی. یونس خان دا کرکٹر ہیز ہیڈ اٹ. یونس خان دی ایڈمنسٹریٹر ہیز ٹو ڈو اے لاٹ, ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دا لاز, ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دا سراؤنڈنگز, ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دا فیلڈ, ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دا پیپل اراؤنڈ ہم. یہ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کرکٹر بہت بڑے ہیں لیکن آپ ایڈمنسٹریٹر ابھی سیکھ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن, تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. میرا خیال ہے یو ہیو ایکسپوز یور سیلف فردر, اور یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے. 11-12 سال پرانی ایک کہانی, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے پاکستان کرکٹ کو. اور دوسری جو ابھی تازہ کہانی ہوئی ہے, اس نے مزید بتا دیا کہ یونس خان از ناٹ این ایزی پرسن ٹو ورک ود. تو مجھے اجازت دیجیے. آج کے پروگرام سے بڑے بھاری دل کے ساتھ کیا ہے میں نے آج کا پروگرام. آپ سبسکرائب ضرور کیجیے گا فری ہٹ کو. اچھا لگے تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.